صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1144، اور اس حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کی سٹیٹس صحیح ہے، اور یہ حدیث نماز فجر چھوڑنے کے تعلق سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ یہ حدیث ہم اور آپ بہت بار سنتے ہیں، کبھی مسجد کے اماموں سے، کبھی جمعہ کے خطبہ میں، اور کبھی ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں جہاں پہ یہ حدیث ہمارے نظروں کے سامنے سے پار ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث سننے کے بعد بھی مسلمانوں کی اکثریت نماز فجر سے غائب رہتی ہے۔ مسجد میں بہت کم تعداد میں فجر کی جماعت میں لوگ شامل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اگر کوئی، تو پھر وہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور یہ سب جاننے کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت، بہت سارے مسلمان نوجوان بڑے بزرگ جو ہے وہ نماز فجر سے غائب رہتے ہیں۔ عموماً ان کا یہ روٹین بن جاتا ہے کہ نماز تو فجر 4 وقت کا تو نماز پڑھ دیں، اور فجر کی نماز چھوڑ گئی اور وہ 7 بجے 8 بجے جب اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ یہ ہمیشہ کرنا قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہی افضل ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ لیکن یہ حدیث کو جاننے کے بعد اور ساری باتیں جاننے کے بعد بھی ہمارا جو عمل ہے اس طریقے کا ہے کہ ہم اس چیز کو اس کے وقت پہ نہیں کرتے۔ اس کا ایک واحد وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر احساس کی کمی ہے۔ ہمارے اندر اگر احساس ہو جاتا کہ قیامت کے دن ہمیں سوال و جواب کے لیے کھڑا ہونا ہے، ہمارے اندر احساس ہوتا کہ اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا، ہمارے اندر احساس ہو جاتا کہ قبر میں ہم سے سوال و جواب کیا جائے گا، ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا نصب العین کیا ہے، ہمارے اندر یہ احساس ہو جاتا کہ ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ رجسٹر میں درج ہو رہی ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، وہ سارے چیز جو ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے رجسٹر کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے گا، سارے کنٹینٹ اس میں موجود رہیں گے، ہم نے جو کیا، جو مجھے یاد تھا، جو نہیں یاد، ساری چیزیں جو ہے وہاں قیامت کے دن ساری چیزیں جو ہے کھول کر رکھ دی جائے گی۔ تو یہ سب احساس نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ہم فرائض کو ترک کر دیتے ہیں، اور جو بھی نمازیں ہوتی ہے اس کے وقت پہ ہم نہیں پڑھتے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز میں اکثریت جو ہے وہ غائب رہتی ہے۔ تو جس دن ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، ہمیں جو چیز ہم کریں گے وہ کل ہمیں جواب دینا ہے، تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم فجر میں بھی مسجد میں رہیں گے، اور بقیہ وقت میں تو رہتے ہی ہیں، لیکن فجر میں بھی رہیں گے اور پابندی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگے اللہ ہمارے اندر احساس پیدا کر دے، اور ہم خوب سمجھنے والے ہو جائیں، اور ہم نمازوں کی اہمیت جاننے والے ہو جائیں، اور یقیناً اللہ کے توفیق سے ہی ہمارے اندر جو ہے احساس ہوگا، اور جب ہمارے اندر احساس ہو جائے گا تو انشاءاللہ فجر کی نماز مسلمان جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے اور مسجدوں میں نماز ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔